السلام علیکم ویورز، درِ لسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ آج میں سخی سلطان سخی لجپال قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کتاب رہنمائے اولیاء مع روحانی نکات میں سے جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہے مرشد کی ضرورت کیوں ہے، بیعت کی کیا اہمیت ہے، بیعت ہوتی کیا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت ہی کافی ہے، کسی راہبر و رہنما کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا سوچنے والے گمراہی کا شکار ہیں۔ اگر وہ ایسا کہنے میں حق بجانب ہوتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج گھر گھر قرآن و احادیث کی کتابیں موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ سرکار فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلا شک و شبہ قرآن اور احادیث ہمارے لیے رہبر و رہنما تو ہیں، لیکن اندرونی نجاستوں سے پاک ہونے اور عبادات میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے کسی روحانی طبیب کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عرفان خداوندی حاصل کرنے کے لیے بھی کسی عارف کامل کی معیت و صحبت بہت ضروری ہے۔ اگر تفاسیر و احادیث کا علم ہی کافی ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ برسوں دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی خطرناک روحانی و باطنی امراض سے محفوظ نہیں رہتے؟ دین اسلام کا سارا مدار ہی تزکیہ نفس اور عرفان الہی ہے۔ عبادات و ریاضات تو اس مقصد میں معاون ہوتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں، پوچھ لو اہل ذکر سے جو کچھ بھی تم نہیں جانتے۔ نیز فرمایا وہ رحمان ہے، پس اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اور وہ باخبر کون ہے؟ وہ یہی اللہ والے ہیں جن کا ہر لمحہ قرب خداوندی میں گزرتا ہے۔ یہ وہ خاصان خدا ہیں جو اسے جان چکے ہیں اور اسی معرفت کی وجہ سے ہی وہ عارف کامل بن گئے۔ اللہ و رسول کے راستے پر کامیابی و کامرانی سے سفر کرنے اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت قائم کر لی جائے۔ یہی نہیں بلکہ باطنی امراض کے علاج، تزکیہ نفس، بارگاہ خداوندی میں قرب اور باطنی اسرار سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی کسی مرشد کامل سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ جب تک کسی مرشد سے تعلق نہ ہوگا ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی، اور جب ایسا راہبر مل جائے تو سمجھ لو کہ اب منزل دور نہیں، کیونکہ ایسے راہبر کامل کا جو کہ راہ سلوک کی تمام منازل سے نہ صرف بخوبی واقف ہو بلکہ اس راہ کے مسافروں کو کامیابی کے ساتھ منزل پر بھی پہنچا دے، اس کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ مولانا روم مثنوی معنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چیونٹی کے دل میں کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی اپنے کمزور ہونے کا احساس، راستے کی تکالیف، ہواؤں کا چلنا، زمین کی جنبش، سمندر کے طوفان، موجوں کے تھپیڑے اور نہ جانے کیا کیا تکالیف اس کی نظروں کے سامنے آئیں، جن سے وہ غمگین ہو گئی۔ اچانک ایک روز حرم شریف کے کبوتر پر اس کی نظر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس کے غمگین اور مردہ دل کو تسلی ہوئی، خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر اس کے پاؤں سے چمٹ گئی اور مقصد ظاہر کیا۔ کبوتر نے ہدایت کی، دیکھنا ہے چیونٹی، میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کیونکہ راستہ بہت خطرناک ہے، اگر مجھے چھوڑ دیا تو پاش پاش ہو جاؤ گی۔ چنانچہ چیونٹی نے اپنے راہبر کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے، اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی اور منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ سالک کو بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ نسبت ہو اور جسے اپنا راہبر و پیر و مرشد تسلیم کر لے، پھر اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض اور کوئی سوال کیے بغیر اس کی پیروی کرتا چلا جائے اور استقامت اختیار کرے۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک دن ضرور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ آپ سرکار بیعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیعت بہت ضروری ہے، کیونکہ بیعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تقلید ہے۔
جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد خود بخود ہی شیطان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے پس تو اس کے لیے ہرگز کوئی ولی مرشد نہ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و خواتین کو بیعت فرمایا۔ بیعت کے معاملہ میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے۔ اگر اجازت ضروری ہوتی تو فرعون کی بیوی آسیہ ہرگز ایمان نہ لا سکتی۔ حضرت سیدنا چادر ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بیعت کی اہمیت قیامت کے دن کھلے گی۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بیعت ہو جائے، چاہے کسی سلسلہ میں ہی ہو، لیکن بیعت ہونے سے پہلے یہ بھی ضرور دیکھ لے کہ یہاں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور فیض بھی ہے یا نہیں۔ ویئرز، قبلہ چادر ولی سرکار ہمارے پیر و مرشد قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے پیر و مرشد یعنی ہمارے دادا مرشد ہیں، جن کا مزار مبارک ملتان شریف میں ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بیعت کا لفظ بی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بک جانا۔ اصطلاح تصوف میں بیعت شیخ اور سالک کے درمیان ایک عہد یعنی وعدہ ہوتا ہے، جسے پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فیض و کرم کا طالب ہو یا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہے، وہ کسی شیخ کامل کو دل و جان سے اپنا پیر و مرشد تسلیم کر کے اس کے سامنے اپنے تمام سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے اور شیخ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور شیخ بھی وعدے کے مطابق اس کے گناہ معاف کروا کر اس کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اگر مرید وعدے کی پاسداری کرتا رہے تو شیخ بھی قدم قدم پر اس کی دستگیری و رہنمائی کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ بیعت کا عہد مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی مرشد مرید کو کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ پکڑا کر بھی، اور کبھی صرف زبانی اقرار کروا کر ہی بیعت کر لیتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی فیض و کرم کا طالب کسی مجبوری و معذوری کی بنا پر شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت نہ کر سکے تو دور بیٹھے ہی خط یا بیعت کا عہد نامہ کے ذریعے بیعت ہو کر بھی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے بیعت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جنت کی طلب اور مقام و مرتبہ کے لالچ میں بیعت ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مقاصد کے لیے بیعت ہونے کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو مرید کے ہاتھ پر مرشد کا ہاتھ اور مرشد کے ہاتھ پر اس کے مرشد کا ہاتھ، یہاں تک کہ واسطہ در واسطہ مرشد کے ہاتھ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر خدائے لم یزل کا دست رحمت ہوتا ہے۔ یوں انسان مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور مرشد کامل کا مرید کو قبول کرنا حقیقت میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر مرشد کریم اور سلسلہ کے تمام مشائخ اعظام ہی نہیں بلکہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرید پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو ویورز، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔